یہ اس معنی میں لینا ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی تیرا ہی کام ہے. یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ تم نے یقین. یہ تیرا کام ہے ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا. ساری امت کی شفاعت تنہا لفظ آنے کے ساتھ معنی بنتا ہے کہ بالآخر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، نہیں پڑ ہی گئی، بالآخر پڑ گئی. میں پھنسا ہوا تھا، میں گھبرایا ہوا تھا،
کوئی پاسا مجھے سجائی نہیں دیتا تھا. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے کہنے والے اس تلاوت کلام الہی ہدیہ درود و نعت بارگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں، رمضان مبارک مکمل ہو چکا. اپنی رحمتیں اور برکتیں جو اضافی تھیں رمضان مبارک کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ہم پر پھر بھی اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہر لمحہ اس کی رحمتوں کا ہی نزول ہوتا ہے. ہماری ایک سانس تو آئی، اگلی اس کی رحمت نہ ہو تو نہیں آتی. تو یہ رحمتیں قیمت مبارک. آج میں نیا موضوع سٹارٹ کر رہا ہوں. بتاتا نہیں کہ آگے کہاں تک چلے گا یا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ چونکہ آغاز سے اس موضوع میں میرے ساتھ شامل ہیں تو انشاءاللہ اس کی تکمیل تک ہمارا ساتھ رہے گا. خالق کائنات نے ارشاد کہا والتین، مجھے قسم ہے انجیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے قسم ہے انجیر کی. انجیر. والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون. سبحان اللہ. وطور سینین، مجھے قسم ہے طور سینا کی. سبحان اللہ. وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے اس امن یا امانتوں والے سے. سبحان اللہ. 4 قسمیں اٹھائیں. کس نے؟ اللہ. کس نے؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ نے. اللہ. 4 قسم. مولا ہمیں قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ ہم کبھی سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بول جاتے ہیں، اور مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہو وہ ہماری بات نہ مانتا ہو اور ہم نے اسے جب اپنی بات کا یقین دلوانا ہو تو ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں. لیکن تجھے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت ہی نہیں. کیوں کہ تو سادہ بات کرے تو وہ بھی سچ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات میں تجھ سے زیادہ سچا تو اور کوئی نہیں ہے. تو تجھے تو قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر تو قسمیں اٹھا رہا ہے، اور قسم بھی ایک نہیں، والتین 1، والزیتون 2، وطور سینین 3، وہذا البلد الامین 4 قسمیں مولا تو نے اٹھائی. تجھے ضرورت بھی کوئی نہیں، پھر بھی قسمیں اٹھا رہا ہے. خیر تو ہے، رب فرماتا ہے اگر میں رب ہو کر 4 چیزیں، اور ان کی بھی الگ الگ داستان ہے، میں صرف بتا دیتا ہوں. طور سینا، طور سینا کے ساتھ ایک قصہ وابستہ ہے نا. طور سینا کا نام دنیا کیوں جانتی ہے؟ کہ وہاں حضرت موسیٰ رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اب جہاں اللہ کی اور اس کے کریم کی ملاقات ہوتی تھی، اس نسبت کی وجہ سے اس پہاڑ کو جو عظمت ملی، رب اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی قسم اٹھا رہا. چھوٹی چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی.
عام چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی، نارمل چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ جب رب قسم اٹھا رہا ہے، جب رب قسم اٹھا رہا ہے تو خاص چیز ہے۔ رب نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ شہر مکہ کی کوئی اہمیت ہے نا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کیوں کہا؟ لا اقسم بهذا البلد کیوں کہا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وجہ یہ تھی نا۔ تو رب نے جب، اس لیے یہ انجیل کا معاملہ کیا ہے؟ زیتون کا، لیکن یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ان کی وضاحت میں جاؤں گا تو زیادہ ٹائم لگے گا۔ آگے بڑھتے 4 قسمیں رب نے کائنات میں اٹھائی۔ مولا کیوں؟ رب فرماتے ہیں اس لیے تم خود سوچ لو، جب میں رب قسمیں 1 بھی نہیں 4 اٹھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہمیت والی بات ہے، وہ بڑی وزن والی بات ہے، اسے ہر حال میں ماننا ہوگا، اسے ہر حال میں سمجھنا ہوگا، ہر صورت میں سمجھنا ہوگا، اس کا مول ڈالنا ہوگا۔ اچھا مولا بات کیا ہے؟ فرمایا لا قاد۔ اب یہ لام بات میں تاکید کے لیے آتا ہے، پھر وزن بڑھانے کے لیے، تاکید وزن بڑھانے کے لیے 4 قسمیں ہو گئی، یہ تاکید ہو گئی۔ پھر رب نے فرمایا لا قد، لام تاکید والا۔ قد کا معنی کیا؟ قد کا معنی ہے تحقیق۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس رسول ہے۔ قد کا معنی ہے تحقیق۔ مولا 4 قسمیں ہو گئی، 1 تاکید ہو گئی، 1 تحقیق ہو گئی، 6 ذریعے سے بات میں وزن ڈالا۔ بات کیا ہے؟ فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے بڑی سونی تقویم میں تخلیق فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ قسمیں کیوں تھی جی؟ عظمت بیان ہونے لگی۔ کس کی؟ انسان کی، انسان کی عظمت بیان ہونا لگی تھی۔ توجہ کیجئے گا، رب انسان کی عظمت بیان کرنے لگا تو 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی عظمت بیان کی۔ مولا میری تو کوئی عظمت نہیں بیان کرتا، فلاں کا نام سٹیج پہ بولا جاتا ہے، فلاں کا ممبر پہ بولا جاتا ہے، فلاں کا اتنی پبلک میں بولا جاتا ہے، اسے بڑی مولا میری تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ میں غریب ہوں اس لیے، شاید میں فقیر ہوں اس لیے، شاید میں میرے پاس مال و دولت نہیں اس لیے، شاید میں ان پڑھ ہوں اس لیے، شاید میرا کوئی پولیٹیکل کردار نہیں اس لیے۔ رب فرماتا ہے کوئی تیری عظمت بیان کرے نہ کرے، کسی کو کیا، تجھے کسی سے کیا، میں رب ہوں نا، میں رب تیری عظمتیں بیان کروں۔ یہاں پر جو شرف انسانیت ہے اس کا مول ڈالنا ہے، پہلے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا مول ڈالنا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے رب کے نزدیک۔ ہم بڑے لوگوں کے جا کر نہ بیٹھ جائیں، ادھر یہاں کا تھوڑا سا کلچر کشمیر کا ڈفرنٹ ہے ہمارے پنجاب اور پاکستان سے۔ وہاں یہ جو نواب یا وڈیرے یا جو سیاستدان ہیں ان کے جا کے صبح صبح بیٹھ جائیں نا 8 بجے، تو کوئی 10 ایک بار پوچھے تو 10 بار جواب ملتا ہے ابھی اٹھے نہیں ہیں صاحب، ملک صاحب یا راجہ صاحب یا چودھری، ابھی پھر 2 گھنٹے انتظار کرنے کو آپ بیٹھے کیوں؟ اس سے آپ کا کام ہے، یا آپ عید ملنے اسے چلے گئے، آپ اس کے انتظار، پھر آئے گا بتائے گا ہاں آپ اٹھ گئے، آپ جس دروازے سے آنا ہے آپ اس دروازے کی طرف نظر لگا کر بیٹھے۔ کوئی اور آتا جاتا ہے آپ کی نگاہیں ادھر ہی ٹکی ہوئی ہے، پھر وہ آ کر بتاتا ہے یار اٹھ گئے، نہیں ابھی کچھ فرما رہے ہیں، نہیں ابھی وہ ذرا تیار ہو رہے ہیں، ابھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ 3-3 4-4 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے نکلنا ہے تو وہ تو گاڑی میں بیٹھے، یہ جا وہ جا، بھائی یہ کیا میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا سب کا امپورٹنٹ کام تھا، اب کل آ جانا۔ بے توقیری ہوئی یا نہیں؟ کس کی ہوئی؟ انسانیت کی ہوئی۔ وہی بندہ، وہی صاحب اور وہی غریب دونوں مسجد میں آ جائیں، دونوں آ جائیں، وہی امیر اسے پکڑ کے غریب کو آگے کھڑا کر رہا ہوگا، ایک ادھر میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ ادھر سے اہمیت نہیں دی، یہاں اہمیت مل رہی ہے، وہاں تجھے پوچھا کسی نے نہیں تھا، یہاں وہی پکڑ کر کھڑا کر رہا ہے۔ یہ تصور ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ عزت نہیں دے رہا، اصل میں یہ عزت رب کائنات دے رہا۔ رب یہ عزت دے رہا کہ تو غلط گیا تھا دنیا دار کی چوکھٹ پر، ادھر تجھے عزت نہیں ملی نا، وہاں نہیں ملے گی، لیکن میرے گھر آ جا، یہاں نہ عزت ملی تو مجھے رب نہ کہنا، میں تمہیں عزت اور اہمیت نہ دوں تو ہر بندہ اسے ملے گا۔
غریب ہے تب بھی ملے گا. نماز پڑھنے کے بعد ہر بندہ مل رہا ہوتا ہے, مصافحہ کر رہا ہوتا ہے, مل رہا ہوتا ہے, گلے لگا رہا, جس سے کوئی گلے نہیں لگاتا تھا یہاں لگا رہا. تو یہ شرف انسانیت, انسانیت کا مقام سمجھے. ہمارے معاشرے کی برائیوں کی جڑ یہ ہے, بزرگوں کی بے ادبی کی وجہ یہ ہے, چھوٹوں پہ ظلم کی وجہ یہ ہے, خواتین کے حقوق مارنے کی وجہ یہ ہے. ہم نے انسانیت کو نہیں سمجھا ہے, انسانیت کے مقام کو نہیں سمجھا ہے. رب پوری کائنات کے لوگوں کو بتا رہا ہے, کسی کو حقیر گورا یا کالا سمجھ کر کسی کو حقیر مت جاننا. میں رب ہوں, یہ میری قدرت کا شاہکار ہے. فرشتے کس نے بنائے؟ میں رب نے. یہ خوبصورت پرندے کس نے بنائے؟ میں رب نے. جن کس نے بنائے؟ میں رب نے. جنت و دوزخ, آسمان, یہ چاند سورج کا خالق میں ہوں. لیکن کسی کو بنا کر میں اپنی قدرت کا شاہکار نہیں سمجھتا. یہ ساری کائنات میری تخلیق شدہ ہے, لیکن میری قدرت کا شاہکار ساری کائنات نہیں, یہ انسان ہے. انسان ہے, یہ ہے میری تخلیق کا شاہکار. جس طرح کوئی بڑا تکڑا مستری ہو نا, ذرا یہ صرف چنائی پلستر کرنے والا نہیں, یہ ٹائل اور یہ باریکی کے کام کرنے والا. آپ اس کے پاس جائیں اور پوچھیں, تو سنا ہے بھائی بڑا کاریگر ہے, ہم نے مسجد بنوانی ہے, لیکن ہمیں بتا تو کاریگر ہے کتنا بڑا, تو آپ کو وہ 2-3 عمارتیں دکھائے گا. یا وہ بتائے گا کہ اگر جناب میری کاریگری دیکھنی ہے نا تو ڈڈیال جاؤ, فلاں مسجد جا کر دیکھو, راول پنڈی جاؤ, فلاں مسجد میں نے بنائی ہے, ہو جاؤ. اچھا, اس نے بنائی ہوئی 70 عمارتیں ہوں گی زندگی میں, لیکن وہ 1-2 بتاتا ہے. کیوں؟ وہ بنائی تو ساری اس نے ہے, لیکن اس کی تخلیق کا شاہکار کوئی ایک ہی بلڈنگ ہوا کرتی ہے. ساری بلڈنگیں اس کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہوتی. کائنات بنائی ساری رب نے ہے, لیکن رب کی تخلیق کا شاہکار وہ انسان ہے. سبحان اللہ. بے شک بھائی ہے تو قدر کریں کہ وہ انسان ہے. رب نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی عظمت کو بیان کیا. اب سنیے گا, سمجھ آ گئی, چھاتی چوڑی ہو گئی, بڑا روح خوش ہوا کہ کوئی میرا ذکر کرے نہ کرے, کوئی میری عظمت بیان کرے نہ کرے, لیکن رب تو اور رب جس کی عظمت بیان کرے اسے کس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی عظمت بیان کرے. یہ ضمناً بات آ گئی. ہماری عظمت سرور دو عالم نے بھی بیان کی. سبحان اللہ. ہماری یہ ہم والے جو ہے صرف صحابہ کی نہیں, ہماری یہ ضمناً بات آ گئی. بات اچھی ہے, پیاری ہے, ذرا اس لیے سنانے لگے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا, صحابہ یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب ہے, عجیب و غریب ایمان ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, انبیاء کا ایمان عجیب و غریب. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جن کے پاس وحی آتی ہے, اتنا مضبوط اتھینٹک سورس ہے, جبریل آ کر جن سے بات کرتے ہیں, تو انہوں نے تو رب پہ ایمان لانا ہی لانا ہے. ان کا ایمان کون سا عجیب ہوا؟ نہیں, وہ والے بھی نہیں. یا رسول اللہ پھر آپ کا ایمان عجیب. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سامنے طاقتیں آئیں. سبحان اللہ. ہمارا کیا ایمان عجیب ہے؟ نہیں. یا رسول اللہ ہمارا ایمان عجیب ہے. آقا نے فرمایا میں تمہیں سکھا رہا ہوں, تم بیٹھے ہوتے ہو, جبریل آ جاتے, سارا کچھ تمہارے سامنے, تو اس میں تو کوئی تمہارا تو ایمان لانے میں تردد والی بات ہی نہیں. یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان عجیب ہے؟ فرمایا ایمان عجیب ان کا ہوگا جو بعد میں آئیں گے, جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا, نہ آپ کو دیکھا ہوگا, نہ جبریل کو دیکھا ہوگا, نہ رب کو دیکھا ہوگا, نہ جنت و دوزخ کو دیکھا ہوگا. بس ہماری بات ان تک پہنچ جائے گی, وہ مجھے رسول اور رب کو رب مانیں گے. ان کا ایمان عجیب والا ہے. سبحان اللہ. یہ میں اور آپ, یہ ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن ان کے نام پہ مچل جاتے, ان کی بات سننے کو ترستے. کوئی جتنی سونی بات سناتا ہے وہ باتیں ان کی سنا رہا ہے, ہم سنانے والے کی دیوانے ہو جاتے ہیں. بے شک بے شک. جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے بھی کردہ, 100 مکر بہانے کر کے اودے مرنے مردہ. ہم نے بولو اچھا رب نے فرمائی انسان کی عظمت بیان, بڑے خوش ہو. لیکن قرآن پاک پڑھتے پڑھتے نا میری ایک اور آیت پہ نظر پڑی.
اور وہ آیت ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جتنے ہیں یہ انسان یہ ڈنگروں جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے. فرمایا نہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. کون؟ انسان. انسان تو پھنس گئے، الجھ گئے، سمجھ نہیں آ رہی. عظمتیں کس کی بیان ہوئی تھی؟ انسان کی. پھر جانوروں سے بدتر کون ہے؟ انسان. اور جانوروں میں بات سمجھے گا، جانوروں میں مولا کون سے جانور سے بدتر ہے؟ کہا اصول شریعت ہے، اصول تفسیر ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، جس کی حد رب نہ لگائے، مقید جسے نہ کرے، اسے میں اور آپ مقید نہیں کر سکتے. مطلب جتنے جانور ہے انسان اس سے بات کرے. مولا ہمیں کوئی شیر کہے، اگرچہ جانور ہے لیکن ہمیں دکھ نہیں ہوتا، الٹا خوش ہوتے ہیں اس نے مجھے شیر کہا. کوئی گھوڑا کہہ دے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی گھوڑا ہمیں کہہ دے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی کتا کہہ دے تو یہ تو گوارا نہیں. کوئی سور کہہ دے یہ تو گوارا نہیں. کوئی خنزیر ہمیں کہہ دے یہ تو ہمیں گوارا نہیں. مارنے تک ہم تو جائیں گے. مولا اگر انسان جانوروں سے بات کر رہا ہے تو کن جانوروں سے؟ ہمارے جتنے ہیں، مطلب کتے سور خنزیر ان سے بھی بات کر رہا ہے. ہاں ہے. تو وہ جس انسان کی عظمت بیان کی وہ کون ہے؟ 4 قسمیں اٹھا کر وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی انسان. آپ سمجھیے گا میری ساری محنت کو. وہ جس کے لیے قسمیں اٹھائی وہ کون؟ انسان. تو جسے جانور سور خنزیر سے بدتر کا وہ کون ہے؟ انسان. مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف تو انسان کی عظمت کی قسمیں اٹھائے، دوسری طرف اسے کتے سور اور خنزیر سے بدتر کرے. فرمایا سنو، سمجھو، دیکھو، فکر خیال میں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ انسانوں میں انسان ابو جہل بھی ہے، انسانوں میں انسان ابو بکر صدیق بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. میں کہہ دوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میری ذمہ داری. اب نکھیڑا ہو رہا ہے یہاں. عتبہ بھی انسان ہے، عمر فاروق بھی انسان ہے، شیبہ بھی انسان ہے، ذی النورین بھی، عثمان ذی النورین یہ بھی تو انسان ہے. انسانوں میں انسان تو مغیرہ بھی ہے، انسانوں میں انسان تو علی بھی ہے، انسانوں میں انسان تو یزید بھی ہے، انسانوں میں انسان تو حسین بھی ہے، انسانوں میں انسان تو رام جے پال بھی ہے، انسانوں میں انسان تو غازی الدین بھی ہے. سبحان اللہ. ہے تو وہ بھی انسان، ہے تو یہ بھی انسان، ہے تو سلیمان تاثیر بھی انسان، ہے تو ممتاز قادری بھی انسان. جن کی عظمت کی قسمیں اٹھائیں وہ اس لائن والے ہیں، ابو بکر عمر کی لائن والے. جنہیں سور خنزیر سے بدتر کہا وہ اس لائن والے ہیں، ابو جہل عتبہ شیبہ والے ہیں. یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان. اب سمجھیے گا ہم کون سے والے؟ ظاہر ہے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی شریف رضوان اللہ علیہ. ہم سب کا کلمہ وہ ہے جو ان کا ہے، کتاب وہ ہے جو ان کی ہے، دین وہ ہے جو ان کا ہے، سارا کچھ ان کے والا ہے، سارا کچھ ان کے والا ہے. ہم تو اسلام والے ہوئے. اب ذرا پرسنل بیان ہے، ذات بیان ہے، دوسرے کی ذات پہ نہیں، اپنی ذات. اب اپنی ذات میں آئیں کہ ہم اس لائن میں کھڑے ہوئے. اب اس لائن والوں کے کام دیکھنے، پھر اس لائن والوں کے کام دیکھنے، اس لائن والوں کے کام دیکھنے، پھر اس لائن والوں کے کام دیکھنے، پھر اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کھڑے جو اس لائن والے ہیں لیکن ہمارے کام کیا ہے؟
جھوٹ ہم بولتے ہیں تو کیا اس لائن والے جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، یہ تو گجال کی لائن والے جھوٹے ہیں۔ منافقت اس لائن والے کرتے ہیں، نہیں یہ تو اس والے کرتے ہیں۔ غیبت یہ تو اس لائن والے کرتے ہیں۔ مطلب کھڑے ہم ادھر ہیں، کام سارے اس لائن والے۔ نہ خدائی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اچھا غلطی ہو گئی، کلک نہیں کر پا رہا تھا، مائنڈ سمجھ آ گئی اس لائن والے ہیں تو اب اسی لائن میں ہی رہیں گے، کام بھی انہی والے کریں گے۔ لیکن ان کے کام کیا ہے بھائی؟ یہ جو اس لائن والے ہیں نا، ابو بکر عمر عثمان والی، یہ کل کائنات کو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن بعد میں سب سے پہلے آمنہ کے لال سے پیار کرتے، محبت کرتے، عشق کرتے، اور اتنا ٹوٹ کے کرتے کہ زمانے کے لیے معیار بنایا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنی ریاضتیں اور عبادتیں ہیں، ان کے لائق ہمیں بنانے والا آمنہ کا لال ہے۔ تو جس کے صدقے میں یہ ملا وہ پہلے ہے، باقی ساری دنیا بعد میں۔ حتیٰ کہ میں بہت ساری آپ کو روایات سناتا ہوں، انہوں نے اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے سب کچھ کو پیچھے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بیٹے نے کہا نا کہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے نہیں چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں چلائی؟ کہا اس لیے نہیں چلائی کہ آپ میرے بابا ہیں۔ فرمایا کہ تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ میں آپ کا بیٹا نہیں؟ کہا بیٹے ہو، لیکن بعد میں پہلے آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ صحابی اور چھوٹے سے بچے، چھوٹے سے بچے، نام کیا؟ عمیر۔ چچا ان کا مسجد نبی میں آتا ہے، انگلی لگا کر، یہ انگلی پکڑ کے آتے ہیں، چھوٹے سے 4-5 سال عمر رہی ہو، آ جاتے ہیں۔ اچھا آتے ہیں تو روز آ کر سرور دو عالم صلی اللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ یہ حضرت عمیر، یہ پیارا بچہ ہے، باتیں سن کر محبت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دن آئے تو چاچا نہیں آیا، چاچا ساتھ نہیں آیا، یہ آئے اور آ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ گئے۔ تو اس دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشر کا منظر بیان فرمایا، گرمی معاشر کو بیان فرمایا، جنت و دوزخ کو بیان فرمایا۔ یہ بیٹھ کے سنتے رہے۔ اب دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، سبحان اللہ کی تقریر، گفتگو، بات سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اٹھ کے گئے، جب گھر گئے تو چچا سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوئی تو کہنے لگے چچا آج آپ نہیں تھے نا، جو میں نے تقریر سنی ہے نا، آج بات سنا ہے، وہ میرے ذہن میں ایسے نقش ہو گیا ہے، گویا وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جلاس بن سوید چچا کا نام، تو چچا نے بات سن کر کہا اگر محمد سچے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ بچوں نے سنا، کہا چچا کیا کہا؟ اس نے کہا جن کی باتیں تو کر رہا ہے نا، اگر وہ سچی ہیں تو ہم تو گدھوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بڑا پیار تھا چچا سے، کیونکہ چچا اب ادھر لے جاتا تھا، ملتا تھا، ملاتا تھا، لیکن آج اس محفل سے ہٹ کر جب چچا سے اس ٹاپک پہ بات ہوئی تو چچا نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیے، دل بجھ سا گیا اس چھوٹے سے معصوم بچے کا۔ اس نے کہا چچا
ہوش میں کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوش میں کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر جو تو ظاہر کہتا ہے تو وہ والا نہیں ہے، تو اوپر سے اور ہے، اندر سے اور ہے۔ اس نے کہا بالکل میں نہیں مانتا۔ کہا پھر وہ نمازیں، وہ جاننا، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا۔ اس نے کہا اوپر سے ہو، اندر سے نہیں۔ اب حضرت عمر بولے، انہوں نے کہا اچھا پھر اب میں دو چیزوں کے درمیان کھڑا ہوں، یا تو میں تمہارے ساتھ وفا کروں یا میں محمد عربی سے وفا کروں۔ تمہارے ساتھ وفا یہ ہے کہ تمہاری بات میں کسی کو نہ بتاؤں جا کر، اور ان کے ساتھ وفا یہ ہے کہ جو تو سرور دو عالم سے خیانت کر رہا ہے میں جا کر بتا دوں۔ دھیان رکھیے گا۔ چچا کہتے جا تو بتا تیری کسی میں نہیں، تیری کوئی عمر ہے، میرے ایمان کے متعلق تیری گواہی قبول ہی نہیں ہے، تو بچہ ہے، تیری جا جو ہے جو دل ہے جا کر بتا۔ اب یہ دوڑے عمیر بن سعد سرور دو عالم کی بارگاہ میں، یوں ہی آئے، یا رسول اللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ فرمایا بتائیے۔ یا رسول اللہ وہ میرا جو چچا نہیں ہے جلاس بن سوید، وہ آپ کا امتی نہیں ہے، وہ آپ کا غلام نہیں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، وہ منافق ہے۔ اور یا رسول اللہ میرا اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں بھی میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ منافق ہے یا رسول اللہ میں نہیں ہوں، وہ اگر کافر ہے میں نہیں ہوں، اور آج کے بعد میرا اس کے ساتھ رشتہ بھی کوئی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا، یا رسول اللہ میرا رشتہ آپ کے ساتھ ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ صحابہ سے کسی بھی معاملے میں مشورہ کیا کرتے، اور صرف مشورہ نہیں کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ کی بات کو اہمیت بھی دیا کرتے۔ آپ نے صحابہ سے بات کی، صحابہ یہ جلاس بن سوید اس کے بارے میں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے پوچھ کرنی چاہیے، جلاس بن سوید سے یا اسے سزا دینی چاہیے یا اسے کفار والی لائن میں شمار رکھنا چاہیے؟ جب صحابہ سے بات ہوئی، مشورہ کیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ آپ کے پیچھے آ کر نماز بھی پڑھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ بچہ ہے، ہم بچے کی بات سن کر اب جلاس پہ کیسے ہم فتویٰ جاری کریں، اس سے کیسے پوچھیں، ہم کیسے اسے بات پوچھ کریں؟ بچے کی بات، وہ سمجھدار آدمی ہے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ گواہی کے قابل ہے، اور یہ گواہی کے قابل بھی نہیں، لہذا اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اب جب انہوں نے صحابہ نے مشورہ دیا تو سرور دو عالم نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ جب نظر انداز کیا، حضرت عمیر بن سعد انہیں سمجھ آ گئی کہ میری گواہی کو کسی نے نہیں مانا، میری بات کو کسی نے نہیں مانا، تو حضرت سعد نے پھر رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، مولا کائنات اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مولا میری بات کو سچا کر، اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں مولا پھر مجھے جھوٹا ثابت کر۔ رو پڑے، جب یہ رو کر کہا اور دعا مانگی، ابھی ہاتھ منہ پر پھیرا نہیں تھا، جبریل امین سرور دو عالم کی بارگاہ میں سورہ توبہ کی آیت لے کر حاضر ہو گئے۔ محبوب یہ تیرے سامنے اور کہتے ہیں، پرے جا کے اور کہتے ہیں، اس نے خلوت میں جو کلمہ کہا ہے وہ کلمہ کفر کہا ہے، یہ بچہ سچ بول رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ بچہ ٹھیک بول رہا ہے، یہ بچہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا آنکھیں بھر آئی،
فرمایا بلاؤ عمیر بن سعد، بلاؤ عمیر بن سعد کو، بلاؤ اسے۔ عمیر بن سعد آ گئے، سرور دو عالم نے گلے سے لگایا، پھر کان سے پکڑا، کان سے پکڑ کر کہا عمیر، عمیر جو تیرے کان میں سنا پھر تیری زبان میں بولا، تو تاریخ اسلام کا وہ واحد بچہ ہے جس کی صداقت کی گواہی لامکان سے رب کائنات کی طرف سے تیری صداقت کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حاضرین محترم، یہ محبت تھی ان کی، وہ اس لیے اس لائن اور شرف انسانیت کے اس مقام پر پہنچے۔ آج پورا عالم کفر بھی، یورپ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ بظاہر 13 ٹکڑے ان کے کپڑوں پہ لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوٹ پہ جو پہنا ہوا تھا 13 پیوند بھی ایک وقت تھا، 13 پیوند لگے ہوئے، اور وہ امیر المومنین، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا۔ ان لوگوں نے جو رب نے جس انسانیت اور اس مقام کی قسمیں اٹھائیں، وہ حقیقی معنوں میں اس کے حقدار ہیں، اور وہ حقدار تھے، لیکن ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ تھا کہ ساری کائنات ایک طرف، سب سے پہلے محبت رسول، سب سے پہلے حضرت کا یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراز گوش پہ جا رہے ہیں۔ دراز گوش مطلب لمبے کان والا، لمبے کان والا مطلب گدھا۔ اب چونکہ وہ سرور دو عالم کی سواری ہے اس لیے اسے گدھا نہیں کہتے، ہم یہ نام اکثر حقارت سے لیتے تو ہم اسے پھر دراز گوش کہتے، اور یہ گدھا بے وقوف جانور ہے، عام اعتبار سے بھی یہ بے وقوف جانور ہے، لیکن جو سرور دو عالم کی سواری میں شامل تھا وہ بے وقوف نہیں تھا، بلکہ سرور دو عالم فرماتے تھے نہ جاؤ حضرت عمر فاروق کو بلا رہا ہوں، اسے کہتے تھے، اچھا وہ بات سن کے چل پڑتا تھا، پھر سرور دو عالم کے حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ جا کر اس نے ساری کی ٹکریں مارنی دروازے پہ، حضرت عمر فاروق نے باہر آنا، جو ہی دیکھنا کہ سرکار کی سواری آئی ہے سمجھ جاتے تھے سرکار کا بلاوا آیا۔ سبحان اللہ، یہ ایسے کام کرتا تھا۔ اور پھر جب سرور دو عالم نے پردہ فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے باقاعدہ، یہ قصائد قبرا باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا رہا، آقا پردہ فرما، جب صحابہ نکلتے ہیں یہ کھڑا ہو کے صحابہ میں دیکھتا ہے، سرور دو عالم نظر نہیں آتے، جب نمازی نکل جاتے پھر یہ وہاں سے چلتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، شاید سرور دو عالم یہاں سے نکلا، وہاں بھی نہیں ہے، پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جن جن گھروں میں صحابہ کے سرور دو عالم جاتا ادھر جاتا، 3 دن تک یہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہا، جب سرور دو عالم نظر نہ آئے تو پھر گیا جنگل میں، ٹھٹھا کنواں تھا، گرا ہوا ایک کنواں تھا، برباد بیابان کنواں تھا، اس میں چھلانگ لگا کے یہ مر گیا۔ کیوں؟ غالب نے کہا جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، کہ سونیا تو نہیں غلام خریدا تھی بسنا جتے یار نظر نہ آ۔ تو سرور دو عالم دراز گوش پہ جا رہے، کچھ منافق کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہوئے اس گدے کی ہمیں بو آ رہی، بدبو ہے اس کی، کس کا تھا؟ سرور دو عالم۔ اب جس چیز کی نسبت ان سے ہو جائے اس کا ادب ہم پہ لازم ہو جائے۔
فتاوی نقیر ہے لو قال للناس نبی نوعین یکفر، ایک جتی 9 نمبر کی، ایک جتی 8 نمبر کی، تو 9 نمبر والی بڑی ہوئی، 8 نمبر والی چھوٹی ہوئی، تو بندہ کہتا ہے یہ جتی بڑی یہ چھوٹی، کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سارے زمانے سارے لوگوں کی جوتیوں کو کہو کہ یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، لیکن جو سرور دو عالم کے نالین کو چھوٹا کہے گا کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ جوتی نہیں بھائی ہے، لیکن اس کا احترام اس لیے ہے اس کی نسبت سرور دو عالم سے ہو گئی۔ اب اسے عام نہیں سمجھنا، اب اسے عام نہیں کہنا، اب وہ عام والی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ اس کی بڑی بدبو آتی ہے، تو حضرت کعب نے فوراً ان کو پکڑ لیا، فوراً پکڑ لیا۔ اب سرور دو عالم موجود ہے، یہ جو ماورائے عدالت کا کنسیپٹ ہے اس پہ یہ دلیل صادق آتی ہے کہ یہ ناموس رسالت کے ماورائے آئین اور ماورائے عدالت، سارے کام عدالتوں کے، عدالت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ یہاں پہ عدالت موجود ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ موجود ہے، یہاں پہ سرور دو عالم موجود ہے۔ صحابی رسول نے یہ نہیں یاد کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے گدھے کو، آپ کے دراز گوش کو، آپ کی سواری کو برا بلا کہہ رہے ہیں، بدبو والا کہہ رہے ہیں، اس میں کیا فتویٰ لگتا ہے؟ یہ گستاخی تو نہیں کر رہے؟ اب سرور دو عالم فرماتے کہ نہیں میرے بارے میں نہیں کہا، انہوں نے سواری کے بارے میں کہا، لیکن انہوں نے پوچھا ہی نہیں، آقا سے پوچھا ہی نہیں۔ جو انہوں نے کہا سواری کی بدبو آتی ہے، انہوں نب کے پالے لما مارن مکے تیاتن واللہ لبول و خمار رسول اللہ آتی ابوری خمین کا، اور تو سواری کی بدبو کہتا ہے، اللہ کی قسم واللہ یہ لفظ اللہ کی قسم لبول و خمار رسول اللہ، یہ جو سرور دو عالم کی سواری ہے اس کا جو پیشاب ہے اس کی بھی بدبو نہیں، ہمیں خوشبو آتی ہے، اور بے غیرت تجھ سے ہمیں بو آتی ہے۔ یہ اتنا جذباتی کیوں ہو گئے؟ بات کس کی تھی؟ دراز گوش کی، سرور دو عالم کی نہیں تھی، آپ کی ذات نہیں تھی، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالا جا رہا تھا، سواری کے متعلق کہا، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی۔ مارتے جائیں، لاتوں سے گھونسوں سے مارتے جائیں اور کہتے ہیں واللہ لبول خمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، اور پلید یہ جو اس سواری کا بول ہے، اس کا جو پیشاب ہے اس کی بھی ہمیں خوشبو لگتی ہے، لیکن تجھ سے ہمیں بدبو لگتی ہے۔ تیری اتنی جرأت ہمارے آقا کے بارے میں بات کریں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہم اس کو محبت کے ٹاپک کو آگے چلائیں گے، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے، اہل بیت اولیاء ان کی زندگیاں، جو عاشق رسول کہاں کہاں تک وہ شاک نے کیسے کیسے اپنی محبت اور وہ سرور دو عالم سے محبت کو نبھایا۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آج ہمارے ایک بڑے معزز مہمان ہیں جو اس ادارے کے ساتھ کافی عرصہ پہلے اپنے بچپنے میں یہاں کے ٹکڑے بھی انہوں نے کھائے ہیں، بیرون ملک سے آج تشریف لائے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے چودھری شکیل صاحب تشریف لائے اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہان کو بلند کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
خلق العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہیں تیزی وقار موتر موتشر میں عصب معمول یہ ایک شوق ہے، ایک جنون ہے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی حبہ باللہ وعطاقہ منزلی میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میرا مذہب ہے۔ حبہ باللہ کی میری پہچان سرکاری دوالوں سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعطاقہ منزلی اور میری منزل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ جب میں کسی مقام پر جاتا ہوں میں اپنا سبھی کچھ اتار کر سکتا ہوں، بات کر کے جب کوئی جگہ جاتا ہوں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کوئی جماعت میرے لجپال کریم آقا کی شان کے اندر حاضر ہو، میں خیر بات اس کو کہہ دیتا ہوں، یہ برداشت ہم سے نہیں ہوتا کسی صورت میں نہیں۔ میں شکر گزار ہوں جمیل صاحب کا جو اس مدرسے کے ہمیشہ عزت دیتے ہیں، عزت سے نوازتے ہیں، اللہ پاک ان کو دراز عمر صحتیابی اور اس پورے جو ان کا مدرسہ ہے ہمیشہ شاد آباد رکھے، اور حاضر خطیب صاحب نے جس محبت کا اظہار کیا اللہ پاک ان کے گھر کو بھی شاد آباد رکھے۔ بتایا چیز نے المختصر ٹائم اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے موت کو ہی پیدا فرمایا اور زندگی کو ہی پیدا فرمایا۔ یا اللہ تو نے موت کو ہی پیدا فرمایا زندگی کو ہی پیدا فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت صاحب نے تشریف فرمائے جب میں ایم اے کے اندر ماسٹر نظامی کا کورس کر رہا تھا تو وہ وہاں پر جو کافی دلائل کے ساتھ تو اس انداز کے اندر تو نہیں جانا چاہتا، مختصراً اللہ قرآن مجید کی خود تفسیر فرما رہا ہے۔ یا اللہ تو نے موت کو پیدا فرمایا زندگی کو پیدا فرمایا، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ خود جواب دیتے ہیں اللہ ذی خالق الموت والحیات، میں نے موت کو ہی پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ لیا وہ لوگوں میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، یا اللہ کس چیز سے امتحان لینا چاہتا ہوں؟ یا بلاوا کو اللہ خود قرآن مجید تفسیر فرمائے میرے دوستوں قریب آؤ، قرآن مجید کے قریب آیا کرو۔ اشیو کون سا ہے افسان عمل عمل کے لحاظ سے میرے دوستوں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر اللہ پاک نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ یہ زندگی کا امتحان ہے، میں موت کو پیدا فرماتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، صرف اس زندگی کے اندر تمہارے لیے امتحان ہے۔ افسان والا عمل کے لحاظ سے کون دیتا ہے؟ آپ وقت کی ضرورت ہے، آپ نے اپنے عمل کو سامنے رکھنا ہے۔ میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو، دوسروں کو لیے فائدہ پہنچائے۔ مجھے بتائیں آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا؟
میں نے یہ کہتا ہوں ہر آدمی، میں ہمیشہ رمضان المبارک صبح سیام کے اندر، اس شہر اللہ کے اندر، اشار الصبر کے اندر، اشار المباسات کے اندر تشریف لاتا ہوں صرف غریبوں کے لیے۔ لوگ تو آتے سردیوں کی انجوائے کمنٹ کرتے ہیں، میں صرف آپ لوگوں کے لیے یہاں تشریف لاتا ہوں۔ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہر چیز سے یہ اپیل کرتا ہوں، آپ دوستوں سے یہ اپیل کرتا ہوں وقت کا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں مجھے لوگوں کے حوالہ سے آگے پیچھے دیکھ رہا ہوں، میرے دوستوں آپ دین سے دور ہو رہے ہیں، آپ دین سے دور ہو رہے ہیں، آپ دین پر آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ اور ضرورت ہے آپ کے صرف آپ چھوڑیں کسی دوسری فرد کو قائل کرنے کے لیے اپنی فیملی کو قائل کریں، اپنے بچوں کو قائل کریں۔ آپ کا گھر سنور جائے گا، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ آج جو ماں ہم سے بچھڑ گیا وہ آپ لا سکتے، جن لوگوں نے محنت کی، تراویح ادا کی، روزے رکھے، منفعات سے فائدہ اٹھایا، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ حضرت یہاں تشریف فرمائیں، یہ لوگ ان کی عزت کیا کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ اگر مولانا جمیل صاحب میں ایک اپنی طرف سے ایک تجویز آپ کے لیے لایا ہوں، میں برطانیہ کی ساری زمین پر بہت سی جگہ پر جاتا ہوں، بہت سی جگہ پر جاتا ہوں، کتاب بھی ہوتے ہیں، سنتا بھی، لوگوں سے مستفید بھی ہوتا ہوں، اچھی باتیں مجھے جو ہوتی ہیں ذہن کے اندر بیٹھا لاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، ایک ایسا کہ آپ منتھلی اگر 50 روپے ہو 100 روپے، یہ مجھے نہیں کہا، میں نے برطانیہ کے ساتھ زمین پر ایک ایسا ادارہ دیکھا، وہ اتنا وسیع ہو چکا ہے، اتنا وسیع ہو چکا ہے میرے دوستوں، یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں نے اس طرح کا یہاں چندہ نہیں دیکھ رہا، حالات نہیں دیکھ رہا جو ہونے چاہیے۔ یہ بڑا ادارہ ہے ہمارا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ یہاں پر جب عاشق رسول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے، وہ تمام مساجد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اصل ہمارا تعلق تو محمد خضر کے ساتھ ہے، ہم سبھی کا تعلق، اگر کوئی سروردی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کا تعلق خود خضر کے ساتھ ہے۔ ایک باغ کے پھول ہے، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چمیلی کا پھول ہے، کوئی سدا بہار کا پھول ہے، ہم ایک ہی ہیں۔ تو میں یہ اپنی طرف سے صاحب میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ میرا بھی نام لکھ لیں۔ ایک ماہ، ہر ماہ کے اندر میرے دوستوں یہ آپ کی حاضری کر جائے گی۔ برطانیہ کے ساتھ زمین پر ایک ہفتے کے اندر ہم اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صرف اس ادارے کے لیے ایک ماہ کے اندر اگر وہ 50 دے سکتا ہے، 5000 دیتا ہے، آپ کو فی کے مطابق جب آپ اس کے ساتھ منسلک ہوں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دینا چاہتا ہوں، میں نہیں دے سکتا مگر میں کتابوں سے جو بھی پڑھا ہے، آپ یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، وہ بھی سمجھ جائے گی۔ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ فلاں مسجد کا ٹرسٹ ادارہ چلا رہا تھا، اس کے ساتھ یہ دین کی خدمت کر رہا تھا، وہ پورے ماہ کا جو ہر دن کا یہ آپ کی میں اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اگر پھر بھی نہ لوگ اس تو میں ماشاء اللہ میں صرف آپ کے لیے شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کملی والیا کملی بچ کج پڑتا، کملی والیا کملی بچ کج پڑتا، تینوں کملی دی چھان دا واسطہ ہی، جتھے تیرے نواسے دا لو ڈلیا، اس جگہ اس تھان دا واسطہ ہی، جس نو کرن فرشتے سلام آ کے، اس بھاگا والی ماں دا واسطہ ہی، کر دے میل دی نظر اہل سنت جو ہم جماعت ہوتے، میں نو تیرے نام دا واسطہ ہی۔